اتنا ظلم نہ کرے مجھ پر باجی، چھوٹا بچہ ہے میرے ساتھ، میں اس کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ باہر موسم بھی کس قدر خراب ہو رہا ہے۔ میرے پاس تو روپے بھی نہیں جو میں کہ شہر جا سکوں۔ بھلے ہی میری عمر اس وقت 10 سال تھی، مگر اماں کا کرب اور چچی کا ظلم مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری ماں ہاتھ جوڑ کر اپنے ہی گھر کی دہلیز پر سوالی بنی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے اس گھر سے نہ نکالو۔ میں اماں سے لپٹا ہوا رو رہا تھا، مگر چاچی کو ہم پر کوئی رحم نہ آیا۔ وہ غصے سے تڑک کر کہنے لگیں کہ چلو چلو اب یہاں سے نکلتی بنو، یہاں اب صرف ہمارا حق ہے، اب چاہے سڑکوں پر بھیک مانگو یا کہیں پڑی مر جاؤ ہماری بلا سے۔ چچی کی سفاکیت دیکھ کر اماں سسک کر رہ چکی تھی۔ تبھی شور کی آواز سن کر چچا بھی وہیں آ گئے۔ میری ماں نے چچا کو دیکھا تو بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں گر کر کہنے لگی کہ خدا را، مجھے اور میرے بچے کو اس گھر سے نہ نکالیں، اس گھر پر ہمارا بھی تو حق ہے۔ ساری زندگی محنت مزدوریاں کر کے میرا شوہر اس مقام تک پہنچا تھا اور آپ نے ایک پل میں ساری جائیداد اپنے قابو میں کر لی۔ میری تو عدت بھی پوری نہیں ہوئی، مجھے کچھ وقت کے لیے تو یہاں رہنے دیں۔ میری ماں چچا کے پیروں میں گری ہوئی گڑ گڑا رہی تھی، مگر چچا مغرور لہجے میں بولا، آفتاب میرا بھائی تھا اور بھائی کی جائیداد پر بھائی کا ہی حق ہوتا ہے، اور ویسے بھی آفتاب نے اپنی زندگی میں ہی یہ گھر میرے نام کر دیا تھا، جس کے کاغذات میں تم لوگوں کو دکھا چکا ہوں۔ اس کا جوتے بنانے کا کارخانہ بھی میرے نام ہو چکا ہے، اب میں کیوں کر تم لوگوں کو اس میں حصے دار ٹھہراؤں؟ چچا کی بات سن کر اماں روتے ہوئے تھوڑا غصے میں آئی تھیں اور پھر کہنے لگی، آفتاب ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اس نے تو زندگی بھر آپ لوگوں کی شکل نہیں دیکھی، نہ ہی آپ لوگ ان کی بیماری کا سن کر ملنے آئے، مگر جیسے ہی میرا شوہر مرا تو پیسوں کی خاطر اس گھر اور دولت کو ہڑپنے کے لیے چلے آئے، مجھے کمزور سمجھ کر مجھ پر حاوی ہو گئے۔ میری ماں چچا سے اونچی آواز میں بول چکی تھی۔ چچا کو غصہ آ گیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اماں کے منہ پر دے مارا۔ اماں منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اماں کو مار کھاتے دیکھ کر مجھ میں غیرت جاگی تھی۔ میں نے غصے سے آگ بگولا ہو کر چچا کو اپنے ننھے ہاتھوں سے مارنا شروع کر دیا، مگر اسی پل چچی آئی اور مجھے میرے بالوں سے اپنی گرفت میں لے کر گلی میں پھینک دیا۔ درد کی ٹیسیں دماغ میں اٹھی تھیں، جبکہ ناک زمین پر لگنے سے خون جاری ہو گیا۔ چچی اور چچا نے میری ماں کو بہت مارا، میں بچاتا رہا مگر بچہ تھا، مجھ میں ان جیسا زور ہی کہاں تھا۔ آخر اماں کو انہوں نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور ہم ماں بیٹا وہیں دروازے کے باہر بیٹھ کر سسک سسک کر رونے لگے۔ میری ماں کے ہونٹوں اور گال سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مجھے سینے سے لگا کر روئے جا رہی تھی، جبکہ میں خوفزدہ ہو کر ان کے سینے میں چھپا ابا کو یاد کر رہا تھا۔ ابا زندہ تھے تو کسی میں جرت نہ تھی کہ ہم پر میلی نظر بھی ڈال سکے، مگر آج ان کے جانے کے بعد ہماری جائیداد ہڑپ لی گئی تھی۔ ابا کو دل کی بیماری تھی، ان کا علاج بھی چل رہا تھا، مگر ایک روز شدید گرمی میں بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کا دل کام کرنا بند ہو گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر روتے رہے۔ میرا ننھیال وہاں سے دوسرے شہر میں واقع تھا۔ اماں کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے، وہ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا تو کہنے لگی، ریاض بیٹا، پیسے کم ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ ان پیسوں سے بس میں بیٹھ کر تیرے ننھیال جاؤں یا پھر تیرے لیے کھانا لاؤں۔ ماں کی بات سنی تو میں فوراً کہہ اٹھا کہ ماں، مجھے بھوک نہیں ہے، ہم نانی کے گھر چلتے ہیں، وہیں جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ ماں نے میرا ماتھا چوما اور پھر ہم نانی گھر کے لیے نکل گئے۔ آج ہم کئی ماہ بعد ننھیال جا رہے تھے۔ نانی ماں کی وفات کو 5 سال ہو چکے تھے، اب ایک ماموں ہی تھے جن کی شادی ہو چکی تھی۔ میری ماں بار بار میری گال کو چومتی تھی اور روتی رہی۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ تو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، کبھی گرم ہوا کا جھونکا بھی میرے قریب سے گزرنے نہ دیا، مگر شاید یتیمی اسی کو کہتے ہیں۔ باپ کا سایہ ہٹنے کی دیر تھی کہ ظالموں نے ہمیں اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ننھیال شہر پہنچ چکے تھے۔ بس اڈے پر اترے تو آگے رکشے پر جانے کے لیے پیسے نہ تھے، اس لیے ہم ماں بیٹے نے پیدل ہی سفر شروع کر دیا۔ آدھا گھنٹہ پیدل چل کر ہم اپنے ننھیال تک پہنچ چکے تھے۔ ایک تو شدید گرمی تھی، اوپر سے یہ پیدل سفر، ہم دونوں ہی تھک چکے تھے۔ ماموں کے گھر کے باہر پہنچ کر ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، 3-4 بار دستک دی تو اندر سے مومانی کی آواز آئی کہ کیا مسئلہ ہے، کھولتی ہوں۔ اب میں فارغ تو بیٹھی نہیں جو اس انتظار میں بیٹھی رہوں کہ دستک ہو اور میں بھاگ کر دروازہ کھول دوں۔ مومانی کے الفاظ سن کر میری ماں کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ مومانی کا رویہ تھوڑا سخت تھا، یہ تو ہم سبھی جانتے تھے۔ مومانی نے جب دروازہ کھولا اور ہمیں کھڑا دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ رسمی سا سلام دعا کرنے کے بعد ہمیں اندر لے گئیں۔
ماموں اس وقت گھر ہی تھے۔ ہم ابھی آ کر بیٹھے بھی نہ تھے کہ ممانی فوراً پوچھنے لگی کہ خیر سے آئی ہو رقیہ؟ خیر تو ہے؟ تمہاری شکل تو ایسے لگ رہی ہے جیسے برسوں کی مریض ہو۔ ممانی کے الفاظ امی کو سخت لگے تھے، مگر اس کے باوجود وہ سر جھکائے رونے لگیں۔ ماموں نے امی کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور دریافت کرنے لگے کہ آخر کیا بات ہوئی ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ میری ماں نے روتے ہوئے سب کچھ اپنے بھائی کو بتا دیا، جسے سننے کے بعد ماموں بھی پریشان ہو چکے تھے۔ ماموں کہنے لگے کہ ایسے کیسے وہ لوگ جائیداد کو ہڑپ سکتے ہیں؟ اس پر تو تمہارا اور تمہارے بیٹے کا حق ہے۔ تمہارے شوہر کا بیٹا موجود ہے تو پھر وہ کیسے جائیداد کا حقدار بن سکتا ہے؟ میری امی نے ماموں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ آپ ہماری مدد کریں، کوئی وکیل کریں، کچھ بھی کر کے مجھے میری جائیداد واپس لوٹا دیں۔ مگر ماموں خاموش ہو چکے تھے۔ تبھی ممانی فوراً سخت لہجے میں کہنے لگیں کہ ہم تمہارے شوہر جتنے امیر نہیں ہیں، اتنا ہی کماتے ہیں جو 2 وقت کا کھانا پورا ہو سکے۔ عدالت اور وکیلوں کے چکر میں پڑھ کر ہزاروں کی فیس کہاں سے دیتے پھریں گے؟ اتنا کہنا تھا کہ ماموں بھی خاموش ہو چکے تھے، جبکہ امی کو بھی چپ لگ چکی تھی۔ ممانی کا رویہ صاف بتا رہا تھا کہ ہم یہاں پر زیادہ دن نہیں رک سکیں گے۔ رات کا کھانا ہم نے کھایا تو ممانی نے ہمیں کھانا کمرے میں ہی لا کر دے دیا۔ ہم تو دن سے بھوکے تھے، مگر ممانی کا رویہ دیکھ کر مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ ان سے کہہ سکیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ رات کو وہ جب کھانا دینے کے لیے ہمارے کمرے میں آئیں تو جانے سے پہلے مڑ کر میری امی سے کہنے لگیں کہ دیکھ رقیہ، ہمارا اپنا ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اب یہ نہ ہو کہ تم بھی اپنا بوریا بستر لے کر ہمیشہ کے لیے ہمارے سر پر ہی آ کر بیٹھ جاؤ۔ بہتر ہے کہ صبح ہوتے ہی اپنا الگ بندوبست کر لو۔ تمہارا بھائی تو شریف اور معصوم ہے، اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے جو تمہیں منع کر سکے، مگر تمہیں خود اپنے بھائی کی فکر ہونی چاہیے۔ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے تو اندھیرے چھا چکے تھے۔ میری ماں تو خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ بھوک شدید لگی تھی، مگر ممانی کی بات سن کر ساری بھوک مٹ چکی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ چکے تھے۔ وہ رونے لگی تھی، کیونکہ ان کے لیے تو ان کے بھائی کے گھر میں بھی کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ خیر، پیٹ بھرنے کی خاطر ہی صحیح، ہم ماں بیٹے نے روتے ہوئے کھانا کھا لیا۔ باقی باپ کا سایہ سر پر ہونا اتنی بڑی خوش قسمتی تھی کہ یہ مجھے اس عمر میں ہی پتہ چل چکا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے اور اماں نے اپنا سامان اٹھایا اور ماموں کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے چلے گئے۔ جب ہم یہاں آئے تو ماموں نے امی کو کچھ پیسے دیے تھے۔ امی نے ان پیسوں سے ہی واپسی کی بس پر بیٹھ کر سفر طے کیا اور ہم واپس اپنے گاؤں میں آ گئے۔ ایک دفعہ دل چاہا کہ جا کر اپنے گھر میں چچی کی منتیں کی جائیں، مگر دوبارہ ان سے ذلیل ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب زندگی تو گزارنی تھی، چاہے جیسے بھی گزاری جائے۔ ماں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور گاؤں کی بڑی میں چلی آئیں۔ وہ بھی تو امیر تھیں اور میری ماں سے بہت جلا کرتی تھیں، کیونکہ پورے گاؤں میں وہ اور ہم ہی سب سے زیادہ امیر تھے۔ میری ماں کے دل میں کسی قسم کا کوئی بغض نہ تھا۔ جب انہوں نے جا کر چودراہن سے کہا کہ میری تھوڑی مالی مدد کر دیں اور ساری بات اس کی گوش گزار کی، تو وہ تکبرانہ انداز میں بولی، جب تک محنت نہ کرو مزدوری تو مزدور کو بھی نہیں ملتی۔ تمہیں ادھار پیسے تو دے دوں، مگر کیا گارنٹی ہے کہ تم وہ لوٹا پاؤ گی؟ میری ماں خاموش ہو چکی تھی۔ تبھی چودراہن دوبارہ کہنے لگی کہ ہاں، اگر تم میرے ہاں نوکرانی بن کر رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی ہماری مویشی سنبھالنے والی مائی چند روز پہلے ہی کام چھوڑ کر گئی ہے۔ میں ماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا جو ایک ہی پل میں سرخ ہو چکا تھا، مگر ضبط کی انتہا تھی کہ ماں نے فوراً سر جھکا کر کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چودراہن نے اسی دن سے ماں پر کام کا بوجھ ڈال دیا اور وہ جانوروں کا سارا کام ماں سے کروانے لگی۔ ماں کو ایسے دیکھ کر اور چودراہن کی جھڑکے کھاتا دیکھ کر میں اندر ہی اندر سوچ چکا تھا کہ اپنی ماں کو اس کا مقام واپس ضرور دلا کر رہوں گا، کبھی بھی اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مگر کم بخت یہ برا وقت، میں بھی ماں کے ساتھ کام کرنے لگتا تو ماں فوراً منع کر دیتی اور میرے بال سنوار کر کہتی، راجا بیٹا، تو تھک جائے گا، ادھر بہت دھوپ ہے، جا جا کر چھاؤں میں بیٹھ۔ میری ماں سارا دن کام کرتی رہی اور میں دیکھتا رہا۔ شام کو چودراہن نے ہمیں اتنا ہی کھانا دیا جو ایک فرد کو پورا ہو سکتا۔ ہم صبح سے بھوکے تھے، مگر اس کے باوجود میری ماں نے خود کم کھایا اور مجھے پیٹ بھر کر کھلایا تھا۔ میری ماں کی ایک ایک بات میں نوٹ کر رہا تھا۔ ماں کو چودراہن بہت کم پیسے دیتی اور تذلیل الگ کرتی، مگر اس کے باوجود ماں نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔
میں نے دل لگا کر محنت کی اور اتنا اچھا پڑھا کہ میری اول پوزیشن آئی، جبکہ چودرائن کا بیٹا اور میرے چچا کا بیٹا جو میرے ہی ہم عمر تھے بس درمیانے سے نمبر لے کر پاس ہوئے تھے۔ میری ماں بہت خوش تھی، جبکہ چودرائن کا تو بس نہیں چل رہا تھا ہماری خوشیوں کو ہی آگ لگا دے۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت چلتا گیا اور میں بھی پڑھ لکھ کر ڈگری لے چکا تھا۔ میری ماں ابھی تک چودرائن کے ہاں کام کرتی تھی، وہ اب بوڑھی لگنے لگی تھی۔ وقت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ آج اس حال تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے اب نوکری کرنے کا فیصلہ کیا اور کئی جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا، مگر ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں ہر بار ایک نئی امید کے ساتھ جایا کرتا تھا، مگر جب وہاں پر خود سے بھی زیادہ قابل لوگوں کو دیکھتا تو میرا چہرہ اتر جاتا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھ سے کم گریڈ والے لڑکے سفارش لے کر آتے اور ان کی نوکری لگ جایا کرتی، جبکہ مجھ جیسے محنتی اور ساری زندگی حلال کمانے کی نیت کرنے والے بس منہ تکتے ہی رہ جاتے۔ آج پھر میں ایک کمپنی میں جاب کے لیے گیا تھا۔ میرے دل میں بار بار اپنا ماضی آ رہا تھا۔ میری ماں نے کتنی مشکلات سے گزر کر مجھے پڑھایا لکھایا تھا، لیکن آج جب نوکری کرنے کی باری آئی تھی تو یہ قانون اور سفارشی نظام مجھے میرا حق ہی نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں انٹرویو دے کر آیا تو میرے بعد آنے والا لڑکا سفارش لے کر آیا تھا۔ اس نے اندر جاتے ہی 2 منٹ کے بعد باہر قدم رکھا۔ اس کے چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ رشوت نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ میں ایک بار پھر نا امید ہوتا واپس چلا آیا۔ واپس حویلی آیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ چودرائن میری ماں کو بہت زیادہ مار رہی ہے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ میں نے اپنے ڈاکومنٹ وہیں پھینکے اور ماں تک بھاگ کر پہنچا۔ میں نے چودرائن سے ماں کو چھڑوایا تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئی، کہنے لگی کہ دفع ہو جا میرے گھر سے، ورنہ ابھی پولیس کو بلوا کر چوری کا الزام لگوا کر اندر کرا دوں گی۔ بڑی آئی، میرا حق چھیننے والی۔ میری ماں شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں فوراً ماں کو لے کر گھر سے نکل آیا۔ میری ماں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ میں نے ماں سے بار بار پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میری ماں خاموش رہی، مگر جب میں نے اپنی قسم دی تو کہنے لگی کہ بیٹا، میں تمہیں کیسے بتاؤں چودرائن نے مجھ پر کتنا گندا الزام لگایا ہے۔ میں اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو چودھری کی تصویر فرش پر گر گئی۔ اس پر گرد جمی تھی تو میں صاف کرنے لگی، مگر چودرائن نے اس کا غلط مطلب نکال کر میری کردار کشی شروع کر دی۔ اتنا سننا تھا کہ میرے تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ میں واپس حویلی گیا اور جی بھر کر چودرائن کو باتیں سنائی۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے اب کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ بار بار آفس کا منظر یاد آ رہا تھا جب میں نے اپنے بعد آنے والے سفارشی لڑکے کو خود پر طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے دیکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چچا زاد رستم ہی تھا۔ مگر خیر، میں اپنی ماں کو لے کر ایک کرائے کا مکان ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ہمارا گزر اپنے گھر کے سامنے سے ہوا۔ ایک عالی شان کوٹھی جس کے باہر چچا اور رستم بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آ رہے تھے، ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور طنز کرنے لگے۔ دل تو چاہا کہ ان کا منہ توڑ دوں، مگر میری ماں نے مجھے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ مت کرنا ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم دونوں ماں بیٹا کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا جس کا کرایہ بھی 3000 روپے تھا۔ وہ سیدھا سا گھر تھا، ہمارے لیے کافی تھا۔ میں نے بہت ساری جگہ پر اپلائی کیا مگر مجھے نوکری نہ مل سکی۔ آخر کار اپنا اور ماں کا پیٹ تو بھرنا تھا۔ میں نے شہر میں سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا جوتے پالش کرنے کا ٹھیلا لگا لیا۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، نہ ہی شرمندگی والا ہوتا ہے۔ شرمندہ کر دینے والا کام تو وہ ہوتا ہے جس میں حرام کی کمائی شامل ہو۔ میں تو حلال کما رہا تھا۔ میری ماں نے جب مجھے ایسے کرتے دیکھا تو وہ بہت روئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم تو راج کرنے والے تھے، مگر دیکھو تمہاری قسمت آج تمہیں لوگوں کے گندے جوتے صاف کرنے تک لے آئی۔ میری ماں کئی روز تک بخار میں رہی، کہتی تھی تو میرا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بھی اس حالت میں۔ میں نے ماں کو تسلی دی کہ فکر مت کرو، ایک روز ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے۔ ماں بھی ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی، کیونکہ حالات کا تو یہی تقاضا تھا۔ میں سڑک پر بیٹھ کر جوتے پالش کرنے لگا۔ جو لوگ مجھے نہیں جانتے تھے انہوں نے تو مجھ پر کوئی دھیان نہ دیا، مگر جب گاؤں کے کچھ جاننے والے لوگ اور چچا وہاں سے گزرے اور مجھے جوتے پالش کرتے دیکھا تو انہوں نے طنزیہ کہکا لگایا۔ وہ میرے پاس چلے آئے اور مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ دیکھیں بھائی، پڑھا لکھا موچی اسے کہتے ہیں، جسے کوئی نوکری نہیں ملی تو لوگوں کے گندے جوتے صاف کر رہا ہے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
لوگ میری ماں کو تانے دینے لگے تھے اور ہنسنے لگے تھے کہ ایک ہی بیٹا تھا، اس کو بھی جوتے صاف کرنے لگا دیا۔ ایسے کئی الفاظ کہہ کر لوگوں نے میری ماں کو بیمار کر دیا تھا۔ میں اتنا ہی کماتا جو 2 وقت کا کھانا پورا ہو سکے، مگر ماں کی خراب طبیعت دیکھ کر میں نے اپنا کھانا ترک کر دیا اور ان پیسوں سے ماں کا علاج کروانے لگا۔ میری ماں گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی اور کہنے لگی کہ یہ کام تیرا نہیں ہے، تیرا باپ تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور میں کیسی ماں ہوں جو اپنے بیٹے کو اس حالت تک پہنچا چکی ہوں۔ لیکن اب میں ماں کو کیسے سمجھاتا کہ یہ تو تقدیر کا لکھا تھا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ میری ماں اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی اور ایک روز وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری ماں صدمے سے مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا جب میں نے اپنی ماں کو بالکل ٹھنڈا پایا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر روتا رہا، اپنی ماں کو ہلاتا رہا، بلاتا رہا۔ اس مشکل وقت کے بعد آسان وقت بھی تو آنا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زندگی کی بہاریں دیکھنی تھیں، مگر میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بڑی ہی مشکل سے دفن کیا اور کتنی ہی دیر ماں باپ کی قبر کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ کاش دونوں آج میرے ساتھ ہوتے تو آج میری ایسی حالت بالکل بھی نہ ہوتی۔ ماں کے جانے کے بعد تو مجھے ابا کی یاد اور بھی زیادہ ستانے لگی تھی۔ سارا دن میں دھوپ میں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے پالش کرتا، کسی سے کوئی بات نہ کرتا، کھانے پینے کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، اور رات کو گھر آ کر ماں باپ کی تصویر کو سینے سے لگا کر روتا رہتا۔ دل چاہتا کہ خودکشی کر لوں، مگر میں اپنی خدا کی مرضی پر راضی تھا۔ ایک روز میں یوں ہی بیٹھا تھا کہ میرا چچا ذات رستم وہاں پر آیا، اپنی بڑی سی گاڑی سے اترا اور سڑک کے کنارے پڑے ہوئے گوبر پر جان بوجھ کے پاؤں رکھ کر میرے پاس آیا۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ لو موچی، میرا جوتا صاف کرو، ذرا سی بھی گندگی موجود نہ رہے۔ میں اس کا یہ انداز جانتا تھا، وہ میری تذلیل کرنا چاہتا تھا، مگر میں تو ازل سے صبر کرتا آیا تھا۔ آج بھی کر گیا، خاموشی سے اس کا جوتا صاف کر دیا۔ وہ بار بار اپنا پاؤں جھٹک کر میرے کپڑے گندے کر رہا تھا، مگر میں صبر کا دامن تھامے رکھے ہوئے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ پر طنز کرنا شروع کر دیے۔ وہ میری غربت کو نشانے میں لے کر مجھے باتیں سنانے لگا، مگر میں نے سوائے گہری سانس کے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ جا چکا تھا۔ میں یوں ہی سوچ میں بیٹھا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک گاڑی ٹرک سے ٹکرا کر رکی۔ لوگ ڈر کے مارے بھاگنے لگے تھے، جبکہ گاڑی میں ایک بڑا بزنس مین تھا جو گاڑی سے باہر آ کر گرا تھا۔ لوگ خوف کے مارے اس کے قریب نہیں جا رہے تھے کہ کہیں پولیس کیس نہ بن جائے، مگر انسانیت کے ناطے ہی صحیح، میں نے اپنا کام وہیں چھوڑا اور شخص کو اٹھا کر ایمبولینس بلواتے ہوئے ہسپتال لے گیا۔ اس کا علاج شروع ہو چکا تھا، دماغ پر گہری چوٹیں آئی تھیں، باقی کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ جب انہیں ہوش آ گیا تو میں نے سکون کا سانس خارج کیا اور وہاں سے جانے لگا، مگر وہ شخص مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں جب ان سے ملنے گیا تو میرا شکریہ ادا کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ہاں مہمان رکھنا چاہتا ہوں، تم نے میری جان بچا کر مجھ پہ احسان کیا ہے۔ میں انکار کرتا رہا، مگر پھر مجبوراً ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ وہ شہر کے سب سے امیر شخص تھے، مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہیں جب میری تعلیمی قابلیت کا پتہ چلا اور میرے ماضی کا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ وہ انتہائی نیک انسان تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز کر دیا۔ میں بہت خوش ہوا تھا۔ میں نے چند ماہ میں اس شخص کی کمپنی کو مزید اوپر پہنچا دیا تو انہوں نے مجھے بطور تحفہ پوری کمپنی میرے نام کر دی۔ وہ مجھے دنیا کے سامنے اپنا بھانجا کہہ کر تعارف کروانے لگے، جبکہ میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام جوڑ کر ان کا نام بھی فخر سے بلند کر دیا۔ میں اتنا کامیاب ہو چکا تھا کہ آج میرے پاس ہر آسائش موجود تھی۔ میں اپنے چچا سے بھی زیادہ امیر ہو چکا تھا۔ جب انہیں میری کامیابی کا پتہ چلا تو جل کر رہ گئے۔ جس کمپنی میں رستم کام کرتا تھا، آج وہ کمپنی بھی میرے ہی انڈر تھی۔ میرے صبر کا پھل آج مجھے مل چکا تھا۔ ایک دفعہ چچا کے پاس اپنے پرانے گھر ضرور گیا تھا۔ میری طاقت اور پروٹوکول دیکھ کر وہ سہمے تھے، کہنے لگے اپنی جائیداد لے لو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ مگر میں نے پھیکا سا مسکرا کر کہا، میں آپ جیسا نہیں جو خود سے کمزور پر حاوی ہو کر مردانگی ظاہر کروں۔ یہ جائیداد میں کب کی بطور خیرات آپ کو عطیہ کر چکا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں واپس آ چکا تھا۔